نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعات، میں تزکیہ نفس پر مختصراً انداز میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی. اشارتاً کنایتاً سمجھانے کی کوشش کروں گی. نفس امارہ یعنی وہ لوگ جو انتہا درجے کی جہالت میں جینے والے، غذا کا غلبہ، خوف کا غلبہ، نیند کا غلبہ، شہوت کا غلبہ، ان تمام نفسوں کا سردار شہوت ہے. اور حضرت قبلہ عالم کی زندگی میں حضرت قبلہ عالم کے بیعت کردہ دوسرا نکاح نہیں کیے. حضرت قبلہ عالم کی زندگی میں حضرت قبلہ عالم کے بیعت کردہ دوسرا نکاح نہیں کیے. بیعت کا وعدہ آخری سانس تک کا ہوتا ہے. حضرت قائم مقام قبلہ نے ایک زوجہ محترمہ پہ اکتفا کر کے، ایک نکاح پر اکتفا کر کے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت میں صرف کر کے اکمل نمونہ پیش کیا ہے. سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ رب العالمین اس آیت ربانی میں صرف دو بیویوں کی مثال دے کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم دو بیویوں کو برابر نہیں رکھ سکے، دو بیویوں میں انصاف نہیں کر سکے، اگر دو بیویوں کے اخراجات میں انصاف نہیں کر سکتے، دو بیویوں کے بچوں کی پرورش میں انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر فواحدہ یعنی ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو. ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو. اب وہ وقت ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کی ضرورت نہیں، کیونکہ بیویوں کے مسئلے میں پھنسنے کی ضرورت نہیں. اب وہ وقت نہیں کہ بیویوں یا ازواج کے مسئلوں میں، ازواج کے جھگڑوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جہاں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ اسلام پر اندر سے حملے ہو رہے ہیں، اسلام پر باہر سے حملے ہو رہے ہیں، مسلمانان عالم کو ہر طرح سے گھیرنے کی کوشش ہے، ایسے حالات میں ایک سے زیادہ نکاح کی ضرورت نہیں، ایسے حالات میں ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر مرد مومن بلکہ اپنے ہر نفس کو قابو کر کے، ہر مرد مومن اپنے ہر طرح کے نفس کو قابو کر کے دین اسلام کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہر مرد مومن کی ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ دین اسلام کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان نسل بڑھانے کی کوشش میں، مسلمان آبادی بڑھانے کی کوشش میں نفس کو آزاد نہیں کر سکتا. نفس کی آزادی دین کی تباہی ہے، جبکہ دنیا کی 6 ارب آبادی میں 2.25 ارب مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین نے تو صرف 313 سے کام لیا ہے. نفس امارہ کا اور بھی مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی وہ خواہش جو برائی کی طرف مائل کرے،
انسان برائی کرتے کرتے بے حیائی اور برائی کے اس مقام پہ آ جائے کہ اللہ و رسول اللہ کی حیا نہ رہے، برائی بے حیائی کے اس مقام پہ آ جائے کہ اللہ و رسول اللہ کی حیا نہ رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے خلاف ہو جاتے ہیں اور کامل شیخ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور کامل یعنی نفس امارہ میں جینے والوں کے ڈھونگی مشائخ ہوتے ہیں. نفس امارہ والوں کے جو نفس امارہ میں جیتے ہیں ان کے تو ڈھونگی مشائخ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب اس طرح اگر نفس امارہ میں جینے والوں کو ایک کامل متقی پرہیزگار شیخ مل بھی جائے تو وہ شیخ کی مخالفت میں اتر جاتے ہیں، اور شیخ کی مخالفت میں اتر جانا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتر جانا ہے. اور یہی تو انتہا درجے کی بے حیائی و برائی ہے، اور اسی میں تو نفس امارہ والے جیتے ہیں اور آخر کار چوری و زناکاری کے مرتکب ہو کر مر جاتے ہیں. اب نفس لوامہ یعنی وہ لوگ جو سچ اور حق کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، حق ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، اللہ رسول اللہ کی فرما برداری پر چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، کامل شیخ کی اطاعت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یعنی تذبذب میں جینے والے، گناہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آخر کار گناہ کر ہی دیتا ہے اور گناہ کے بعد نفس پہ ملامت کرتا ہے، گناہ کے بعد نفس پہ ملامت کرتے بیٹھتا ہے، تو یہ نفس لوامہ والے ہوتے ہیں. اب آئیے نفس مطمئنہ یعنی وہ لوگ جو سچ اور حق کو قبول کر کے ہر طرح کی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے عمل کرنے والے، یعنی حکم شیخ کی تعمیل میں رنگین ہو کر مطمئن ضمیر والے، یہاں تک کہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور حضرت قائم مقام قبلہ نے درس قرآن میں فرمایا کہ حالت نماز میں شیخ کا تصور کیا جا سکتا ہے، حالت نماز میں تصور شیخ کی اجازت دی ہے. اللہ اکبر. کامل متقی پرہیزگار جو شیخ ہوتے ہیں ان کی صحبت سے تزکیہ نفس ہوتا ہے. تزکیہ نفس دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ مال و دولت میں سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ایثار کرتے رہنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، یعنی نفس پاک ہوتا ہے. نفس پاک دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک مال و دولت میں دینے سے، ایثار، صدقات، خیرات کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور دوسرا نبی یا ولی کی صحبت سے تزکیہ نفس ہوا ہے. نبی یا ولی کی صحبت میں بیٹھنے والے لاکھوں بیٹھے لیکن ہر کوئی فیض حاصل نہیں کر سکا، ولی اللہ کی صحبت میں، ولی کی صحبت میں بیٹھنے والے، فیض حاصل کرنے والا فیض حاصل کر ہی لیتا ہے. اگر ایک کامل ولی کی صحبت مل گئی تو فیض حاصل کرنے والا فیض حاصل کر ہی لیتا ہے، اور یہاں تک کہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، کیونکہ پیر پرست نہیں بناتا، پیر بناتا ہے. اور جب ولی کی نظر مبارک کسی بندے پر پڑتی ہے تو اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، چاہے وہ بندہ کتنا ہی بے حیا اور زوال پذیر کیوں نہ ہو، کیونکہ ولی اللہ کی نظر مبارک جب بندے پر پڑتی ہے تو اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. یعنی مرد مومن کی نگاہ کام کر جاتی ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر پڑی تو حضرت عمر اسلام قبول کر لیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ کتاب یعنی قرآن کریم اور حکمت کی تعلیم سکھائیں اور اپنے روحانی تصرف کے کمال سے انسانوں کے دلوں کے آئینے کو جلا بخشے، دلوں کو روشن کر دے تاکہ ان پر حقائق کے جلوے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کمال نے کئی بدبختوں کو نیک بخت بنا دیا، کئی بے حیاؤں کو حیادار بنا دیا، کئی نفس پرستوں کے نفس کو پاک کر دیا۔ جیسے کہ حضرت فضالہ خود اپنے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ اسلام سے قبل میں جس طریقے سے دین اسلام کی سرگرمیاں تیزی سے ہوتی جاتی تھی اتنی ہی میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بڑھتی جاتی تھی۔ جتنی تیزی سے اسلام پھیلتا جاتا تھا اتنی تیزی سے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بڑھتی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ میں اس انتظار میں تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مل جائے تو میں ان کا کام تمام کر دوں، نعوذ باللہ، اس انتظار میں ہوں۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک دن ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تنہا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا تنہا طواف کر رہے تھے تو یہ دیکھ کر میں تیزی سے گیا اور بغل میں خنجر مار کر مسجد حرام میں داخل ہوا اور کعبۃ اللہ شریف کے کونے میں ٹھہر گیا، ایک مقام پر ٹھہر گیا، اور اس انتظار میں ہوں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک آپ کی دوسری طرف پھر جائے، آپ کی نظر مبارک دوسری طرف، آپ کا سر انور دوسری طرف پھر جائے تو میں پیچھے سے جا کر وار کر دوں۔ اس انتظار میں، اس طاق میں بیت اللہ شریف کے ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوں، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے سامنے آ کر ٹھہر گئے اور فرمانے لگے، اے فضالہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور جہنم کی بھڑکتی آگ سے تم محفوظ ہو جائے؟ یہ سننا ہی تھا کہ میرے اندر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ اللہم اذھب الغلہ من صدر فضالہ، اے اللہ فضالہ کے دل کی تاریکی کو دور کر دے اور فضالہ کے دل کو روشن کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہونے کی دیر تھی کہ میرے دل کی کائنات بدل گئی، اور میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو گئی، اسلام سے محبت پیدا ہو گئی، اور میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ اسلام سے قبل شرک و گمراہی، شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ میرے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی۔ حضرت فضالہ خود کہتے ہیں کہ اسلام سے قبل میرے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی، میں ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھا، اور جب بھی میں خانہ کعبہ کو طواف کے لیے آتا تو راستے میں ایک کافرہ عورت تھی، اس سے میرے ناجائز تعلقات تھے۔ اب میں اس بار خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن کر اسلام قبول کر کے میں اسی راستے سے گزر رہا تھا، اپنی نظریں نیچے ڈالے ہوئے اسی راستے سے میں تیزی سے گزر رہا تھا کہ وہ کافرہ عورت دروازے میں ٹھہری میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے تیزی سے اس دروازے سے آگے نکل گیا
تو وہ کافرہ پکارنے لگی، اے فضالہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، تو مجھ سے بغیر بات کیے جا رہا ہے۔ حضرت فضالہ اپنی نظریں نیچے رکھتے ہوئے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو چکا ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھوں۔ اتنا کہتے ہوئے حضرت فضالہ تیزی سے آگے نکل گئے۔ معزز سامعین، حضرت فضالہ نہ اسلام جانے، نہ قرآن جانے، نہ احادیث جانے، نہ تاریخ جانے، بلکہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کمال نے حضرت فضالہ کو مسلمان کر دیا، مومن بنا دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی جب نظر مبارک ڈاکوؤں کے سردار پر پڑی تو ڈاکوؤں کا سردار ولی بن گیا، اور حضرت قائم مقام قبلہ کو جب 40 دن جیل کی سعادت ملی، قائم مقام قبلہ کو جب 40 دن جیل کی سعادت ملی، تو حضرت قائم مقام قبلہ نے جیل کے اندر رہ کر اپنی نظر کمال سے سکھ کو مسلمان۔ علامہ صاحب کہتے ہیں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ صحیح مسلم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے اعلیٰ ہجرت، سب سے افضل ہجرت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں، ہر وہ چیز چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ اب اللہ رب العالمین کو جو بالکل پسند نہیں، اللہ رب العالمین کو جو ہرگز پسند نہیں، وہ یہ کہ اس کے حبیب کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، منافقین سے علیحدگی کرنا ہی سب سے اعلیٰ ہجرت ہے، منافقین سے علیحدگی اختیار کرنا ہی سب سے افضل ہجرت ہے۔ یعنی اعلیٰ ہجرت اور سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کر اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جانا، خواہشات نفس کو چھوڑ کر اللہ و رسول اللہ کی مرضی کے تابع ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مسلمانوں، اگر کسی کو اولیاء کرام کے کتب کی صحبت مل گئی، اگر کسی کو یا پھر خود ولی اللہ کی، کوئی کامل ولی کی، کوئی کامل شیخ کی، کامل مرشد کی صحبت مل گئی، تو پھر خود بخود اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی صورت دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اس کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اس کی بات چیت سنو تو دین کی حکمت مل جائے، تو پھر اس کی صحبت اختیار کرو، اس کی صحبت اختیار کرو، اس کی صحبت اختیار کرو۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اے باری تعالیٰ ہمارے نفس کو قابو کرنے والا بنا دے، اے باری تعالیٰ اولیاء کرام کی کتب کی صحبت مل جائے، اے باری تعالیٰ یا پھر کامل ولی، کامل شیخ کی صحبت عطا کر دے، تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے۔ ربنا افتح بیننا بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، ربنا افتح بیننا بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، ربنا افتح بیننا بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔